کرکٹ کی تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے الفجر کرکٹ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تو آئیے آج پاکستان کرکٹ کے ایک اہم معاملے کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ سابق کپتان بابر اعظم ان کو شاید جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز سے ایک بار پھر باہر رکھا جا سکتا ہے۔ جی، اور یہ بات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پاکستان کی T20 بیٹنگ خاص طور پر ٹاپ آرڈر مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ بالکل، ایشیا کپ 2025 کی مثال سامنے ہے۔ محمد حارث کے علاوہ کوئی بھی اب دیکھیں مستقل مزاجی سے نہیں کھیلا۔ زیادہ تر کا سٹرائک ریٹ 120 سے بھی کم تھا۔ صحیح، تو ایسے میں ایک فارم میں موجود بلے باز کو باہر رکھنا، یہ بات تھوڑی حیران کن ہے۔ اور جو بات سننے میں آ رہی ہے ذرائع سے، وہ تو اور بھی پریشان کن ہے۔ جی، ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ ایک سابق مشہور کرکٹر ہے جو آج کل میڈیا میں اشتہاروں میں کافی نظر آتے ہیں، وہ مبینہ طور پر بابر کی واپسی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ نام واضح نہیں لیا جا رہا، لیکن اشارے ہیں مگر ظاہر ذرائع نے نام نہیں بتایا، تو ایک غیر یقینی صورتحال تو ہے۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ بابر اعظم اور موجودہ T20 کپتان سلمان علی آغا ان کی کارکردگی کا موازنہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان فیصلوں کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کیا یہ صرف کارکردگی ہے یا کچھ اور؟ جہاں تک وجوہات کی بات ہے، ذرائع کچھ ذاتی رنجشوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تو کوئی اشتہار کا معاملہ بتایا جاتا ہے۔ اچھا جی، اور ایک کوئی اور غیر واضح سا مسئلہ بھی ہے۔ پھر ٹیم مینجمنٹ میں کوچ عاقب جاوید کے ساتھ بابر کے تعلقات میں مبینہ کشیدگی کا بھی ذکر ہے۔ اور ایک تاثر یہ بھی ہے شاید کچھ حلقوں میں کہ بابر کو پاکستان کا نمبر 1 بلے باز مانا جانا وہ شاید کچھ لوگوں کو پسند نہیں۔ بالکل، لیکن سوال تو یہی ہے کہ کیا ذاتی پسند ناپسند یا یہ مبینہ رنجشیں ٹیم سلیکشن پر اثر انداز ہونی چاہیے؟ خاص طور پر جب ٹیم کو بیٹنگ میں استحکام کی سخت ضرورت ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا، 12ویں 13ویں اوور میں وکٹیں گر جاتی ہیں۔ جی بالکل، ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو اننگز کو سنبھالے، جو کم از کم 15-18 اوور تک لے جائے۔ اور ہماری حالیہ جیتے بھی تو زیادہ تر بالرز کی وجہ سے ہیں، جیسے UAE ٹرائی سیریز جیتی، ایشیا کپ فائنل تک پہنچے۔ بالکل، بیٹنگ کی کمزوریوں کو اکثر بالرز نے ہی چھپایا ہے۔ یہ صرف ایک کھلاڑی کا مسئلہ نہیں لگتا، یہ مجموعی طور پر فیصلہ سازی کے معیار پر سوال اٹھاتا ہے۔ اسی تناظر میں پھر سلمان علی آغا پر جو مسلسل اعتماد کیا جا رہا ہے بطور کپتان اور بلے باز، اس پر سوال اٹھتے ہیں۔ ان کے اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اگر ہم سلمان علی آغا کے حالیہ T20 سٹرائک ریٹس دیکھیں تو آسٹریلیا میں 41، زمبابوے میں 88، نیوزی لینڈ میں ایک سیریز میں 135 پلس تھا، لیکن بنگلہ دیش ہوم میں 155 تھا، تو بنگلہ دیش اوے میں صرف 58۔ صرف 58؟ اوہ! جی، ویسٹ انڈیز میں 114 سے کم، UAE ٹرائی سیریز میں 118، اور ابھی جو ایشیا کپ گزرا اس میں تو بہت ہی مایوس کن تھا، 80.89۔ یہ اعداد و شمار تو چونکا دینے والے ہیں، خاص طور پہ جب ان کو ماڈرن ڈے جارحانہ انٹینٹ والا کھلاڑی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہی انٹینٹ اور جارحانہ انداز کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کیا یہ انٹینٹ رنز میں تبدیل ہو رہا ہے؟ اتنی سیریز میں مسلسل کم سٹرائک ریٹ تو اس دعوے پر سوال اٹھاتا ہے۔ T20 میں تو 140 سے اوپر کا سٹرائک ریٹ اچھا مانا جاتا ہے نا، خاص کر ٹاپ آرڈر میں۔ بالکل۔ اب دوسری طرف ذرا بابر اعظم کے حالیہ T20 سٹرائک ریٹس دیکھیں۔ نیوزی لینڈ 2023 میں 146، نیوزی لینڈ 2024 میں 142، نیوزی لینڈ ہوم سیریز میں تقریباً 139، آئرلینڈ میں 148 پلس، انگلینڈ میں 141.66، آسٹریلیا میں 142.42، اور جنوبی افریقہ کے خلاف پچھلی سیریز میں بھی 139 سے اوپر تھا۔ یعنی تقریباً ہر سیریز میں 138 140 سے اوپر ہی رہا ہے۔ جی، سوائے T20 ورلڈ کپ 2024 کے، اور وہاں بھی وجہ تھی، پچز بہت مشکل تھیں۔ ہاں، ورلڈ کپ میں 101 تھا، لیکن وہ مشکل پچز تھیں، وہ پھر بھی پاکستان کے ٹاپ سکورر تھے اور باقیوں کا تو اس سے بھی کم تھا۔ بالکل، تو کارکردگی کی بنیاد پر تو بابر کو باہر رکھنے کا کوئی مضبوط جواز نظر نہیں آتا۔ تو پھر بنیادی تنقید یہی بنتی ہے کہ فیصلے شاید کارکردگی کے بجائے ذاتی پسند ناپسند یا جسے آپ کہہ لیں بغض کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے تو یہ بہت نقصان دہ ہے، نہ صرف کھلاڑیوں کے مورال کے لیے بلکہ پاکستان کرکٹ کی طویل مدتی حکمت عملی کے لیے بھی،
T20 ورلڈ کپ 2026 اب زیادہ دور نہیں ہے۔ مذہبی تقسیم ہے، اور جب کارکردگی نظر انداز ہوتی محسوس ہو تو مایوسی تو ہوتی ہے۔ ضرورت تو شفافیت اور میرٹ کی ہے۔ یقیناً، کیونکہ اگر فیصلے ایسے عوامل پر ہوں گے تو پھر ٹیم کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو خلاصہ یہی ہے کہ ایک طرف بابر کے متاثر کن T20 اعداد و شمار ہیں، دوسری طرف سلمان علی آغا کے سوالیہ نشان والے اعداد و شمار، لیکن مبینہ طور پر فیصلے ان نمبر سے ہٹ کر کسی اور بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر کارکردگی کے ٹھوس شواہد کو واقعی نظر انداز کیا جا رہا ہے تو پھر پاکستان کے T20 سیٹ اپ میں کھلاڑیوں کے انتخاب اور قیادت کے فیصلوں کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اور اس حکمت عملی سے اگلے ورلڈ کپ کی تیاری کیسے ہوگی؟